نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنا یقیناً ان مبارک کاموں، ان بہترین اور برکت والے کاموں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان بابرکت لمحات میں تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، یہ ہے اللہ میرا رب، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے، يذرأكم فيه، اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے۔ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے۔ إنه بكل شيء عليم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے۔ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم۔ اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل اور ہمارے ذہن تعلیمات قرآنیہ سے معطر رہیں، منور رہیں، اور اللہ کریم ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب دستور انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے ایک زبردست ولی کا تذکرہ ہوگا، اور جہاں رب العالمین کے نیک بندوں کا، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ رحمتوں سے بھرا یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا، اور اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر بھی ہوگا، اللہ پاک کی رحمتوں سے حصہ بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک زبردست عالم دین، ایک زبردست عارف باللہ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور تعلیمات کے گوشے انشاءاللہ عز و جل آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بلا تاخیر خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں بگڑے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف طرف دیکھنا جینے کی طرف
دے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے نبیاں دا سردار مدینے سوہنا ساول یار مدینے ساری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے اور کسی جانب کیوں دیکھیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخم دل کی دوا مدینہ ہے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے کیونکہ میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا جب پکارا ہے انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے ہم نہیں چھوڑ دیں گے سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تمہیں سینے سے لگانے کے لیے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے واللہ وہ سن لیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو کوئی جو آہا کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زاد میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جب چوٹ لگے جب چوٹ
سفینے کی طرف دیکھ ڈوبنے والے نا سفینے کی طرف ڈوبنے والے نا سفینے تجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نا خدا ہے تیرے جب محمد کیسے ڈوبے گا تیرا سفینہ چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے کیف سارے کا سہارا مدینے میں ہے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے چل مدینے کو چل غم کے مارے زندگی کو ملیں گے سہارے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے دن رات کرم مانگ غم عشق نبی کا نادان نہ کسی خزینے کی طرف دے خالد کو بھی خیرات ملے عفو کرم کی رحمت کون ہے کی
تم اس کے طرف دار، آقا تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمنے سے نکما نظر آئے، رحمت کون ہے کمینے کی طرف دے، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یاد بنان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی ورگا نہیں، میری جان بہلگی تورے نہیں، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، رحمت کون ہے کمینے کی طرف دے، رحمت کون ہے کمینے کی طرف دے، مرنے کی طرف دیکھ حزینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل پہ، مدینے کی طرف دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کو برکت نصیب فرمائے اس مبارک کلام کی، اور بڑا زبردست کلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی طرف بندہ متوجہ ہو، اس کے دنیا کے غم بھی دور ہوں گے انشاءاللہ، آخرت کے حوالے سے بھی دل کو ڈھارس اور راحت بندی رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت کونین ہے۔ ہمارا تو حال یہی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک شعر میں ارشاد فرمایا کہ گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ ہم جیسے نافرمانوں کو نبھا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں۔ اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں ہمیں رکھے، اور دنیا اور آخرت میں انہی کے قدموں سے وابستہ رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اہل اللہ کا آج ذکر کرنا ہے، اور ممدوح شخصیت ہماری حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کا فیض مشرق و مغرب ہر جگہ پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین کی تعداد دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے زبردست برگزیدہ بندے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو افراد منسوب ہیں خاص اوراد و وظائف کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو وہ اپناتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اہل اللہ کا جس طرح ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگا کر رکھا۔ آئیے ان کے حوالے سے گفتگو اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ رکن شورا الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے، ان کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ شاذلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اور اہل عرب میں بالخصوص ان کا فیضان جاری ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ 591 میں
المغرب جسے کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں مراکش مشہور ہے، تو اس میں ہوئی۔ اور آپ نے جو رہائش ہے وہ تیونس کے شہر، یعنی اس کا جو ہمسایہ ملک ہے، اس کے قصبے شاذلہ کے اندر آپ کی جو ہے پرورش ہوئی، اور آپ نے حفظ القرآن کی سعادت بھی حاصل کی، اور اس کے بعد علم دین کے حصول میں جو ہے وہ مشغول ہو گئے، اور آپ نے کئی جو بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، ان سے علم دین حاصل کیا، بالخصوص حضرت شیخ نجم الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے استاذ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ نے کئی اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ فاس ایک شہر ہے المغرب کا ہی، المراکش کا، تو اس میں آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کرتے رہے، اور جب آپ نے علوم اسلامیہ کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ مرشد کی تلاش جو ہے وہ آپ نے شروع فرمائی، اور سفر کرتے کرتے عراق میں پہنچ گئے، اور وہاں ان کو ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ زیارت ہوئی، ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک دن جو ہے وہ گفتگو جاری تھی کہ قطب زمان کون، تو کیا بات، آپ نے جو ہے وہ حضرت ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ عراق کے اندر بھی قطب زمان جو ہے وہ موجود ہوگا یا شام میں ہوگا، تو آپ میری کوئی رہنمائی فرمائیں تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ عراق کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو آپ کے اپنے وطن کے اندر ہے قطب زمان جو ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ اپنے وطن میں لوٹے، اور وہاں پر ایک بڑی شخصیت تھے، یہ بھی سادات، حسنی سادات سے ان کا تعلق ہے، اور فاس کے یعنی یہ المراکش کے بڑے بزرگ ہیں شیخ عبدالسلام بن مشیش حسنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا بھی بڑا بول بالا ہے، بڑا چرچا ہے المراکش کے اندر۔ اور ایک بلند پہاڑ ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک درخت ہے، اور اس کے نیچے آپ کا مزار ہے، اور غمارہ غالباً اس کا نام ہے، تو غمارہ کے علاقے میں ان کا مزار ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ سالانہ عرس ہوتا ہے ان کے مزار پر۔ اور المراکش والے جو ہیں وہ المغرب والے ان کے بڑے عاشق ہیں، اور خود سلسلہ مشیشیہ ہے یہ، اور حسنیہ مشیشیہ، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر ان کی خدمت میں حاضری دی، اور حاضری کا انداز بھی جو ہے وہ بڑا پیارا تھا۔ ہاں، جب حاضر ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے اگرچہ جو ہے وہ کئی ممالک کا سفر کیا تھا اور بڑا علم حاصل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو جس طرح خالی پیالہ ہوتا ہے تو اس طرح ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو ہے بڑی کرم نوازی فرمائی، اور مجھے دیکھتے ہی جو ہے وہ فرما دیا کہ تم حسنی خاندان سے ہو، بلکہ جو ہے شجرے کی بھی رہنمائی کر دی کہ تمہارا شجرہ یہ ہے۔ تو یہ یعنی اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی فراست کی نظر کتنی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جناب وہ جب یوں انہوں نے ان کا شجرہ بھی بتا دیا تو پھر انہوں نے ان سے بیعت کا شرف حاصل کیا، سبحان اللہ، اور بڑا ان کے خدمت میں رہ کر جو سلسلے کی اوراد ہوتے ہیں اور پھر جو مراتب ہوتے ہیں وہ حاصل کیے، جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر جو ہے وہ جب ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اور بزرگ تھے جو کہ شیخ شیوخ ابو مدین شعیب تلمسانی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے حضرت شیخ عبداللہ بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کی صحبت اختیار کی، اور یہ وہ شخصیت ہے حضرت شیخ ابو مدین شعیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی نصیب ہوئی، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے یہ حضرت ابو مدین شعیب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور جو ہے بڑا ان کا تصنیف کے اعتبار سے دیکھیں اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے دیکھیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی یہ تھے۔ تو یعنی ان کے ابو مدین شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کی صحبت اختیار کی، تو یوں ان کو سلسلہ قادریہ کا فیض بھی حاصل ہوا دو واسطوں سے۔
اور پھر جو ہے یہ سلسلہ مشیشیہ اور سلسلہ قادریہ ان دونوں کا فیض انہوں نے پایا ماشاءاللہ. اور پھر یہ سلسلہ شاذلیہ کے بانی قرار پائے. تو یوں جو سلسلہ شاذلیہ ہے جو عرب و عجم کے اندر مشہور ہے اور بالخصوص عرب کے اندر تو اس کا بڑا بول بالا ہے ماشاءاللہ. اور مصر کے اندر تو یہ بہت عام ہے. سبحان. جس طرح یہاں پر قادری چشتی سلسلہ اور دیگر سلاسل عام ہیں، سوروردی سلسلے عام ہیں، اس طرح جو ہے یہ سلسلہ شاذلیہ وہاں پر بہت عام ہے. تو یہ جو سلسلہ شاذلیہ ہے یہ سلسلہ مشیشیہ، حسنیہ اور سلسلہ قادریہ کا مجموعہ ہے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ مجمع البحرین بن کر جو ہے پھر آپ جو ہے وہ اپنے فیض و برکات کو عام کیا. اور الحمدللہ اب ایک زمانہ ہے جو ہے وہ کثیر لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو سلسلہ شاذلیہ سے مستفیض ہیں اور فیض و برکات ان سے حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. حضور جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا ان کا کہ اور عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کہ ان کا عرس ہوتا ہے، سالانہ عرس ہوتا ہے. بعض افراد یوں گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو صرف پاک و ہند کا ہے کہ یہ کلچر ہے کہ یہاں پر دربار قائم کیے جاتے ہیں اور نام لیے جاتے ہیں اور عرس کیے جاتے ہیں. کہ عرس ہے کیا؟ جس وقت جو ہے وہ کسی نیک آدمی کا وصال ہوتا ہے تو اس دن جب سال کے بعد وہ دوبارہ وہ دن آتا ہے تو عام لوگوں کے لیے برسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی. اور یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اکرام ہوتے ہیں، ان کی برسی کو عرس کہہ دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی جو عرس ہوتا ہے اس کے اندر فاتحہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، کہیں محافل کا سلسلہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ یہ ذکر و اذکار کرنے کے بعد ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اور پاک و ہند کے اندر بھی یہ برسی اور عرس کا سلسلہ ہے اور یعنی عرب کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے. اور سالانہ جب ان کی برسی آتی ہے تو عرس کی ترکیب بنائی ہے. نام مختلف ہے جی. یہاں پر جو ہے وہ اسے عرس کہا جاتا ہے. تو یہ سالانہ ختم شریف ہے جو ہر جگہ کیا جاتا ہے. یعنی چاہے عرب میں ہو چاہے عجم میں ہو، ایصال ثواب کی ایک صورت اور اللہ والوں کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے. جی جی ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین ہوتا یوں ہی ہے کہ جب اہل اللہ کے ایام آتے ہیں، ان کے مبارک دن آتے ہیں جن میں ان کا وصال ہوا، جیسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے حوالے سے ذوالقعدہ کا مہینہ بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ اور 656 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف ہوا. یعنی تقریباً 850 سال سے زیادہ پرانے بزرگ ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آج بھی لوگ ان سے وابستہ ہیں، ان کے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں. ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں عدنان بھائی کہ لوگ اہل اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل یہ سب کے سب رستے جو اولیاء کرام کے ذریعے پہنچ رہے ہیں یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور وہ ذریعہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ پانے کا. دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے مختلف انداز ہیں، اور ان میں سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے ہی کے مختلف انداز ہیں، کیونکہ یہ اہل اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جب ان کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کی تعلیمات وہی ہوتی ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں. لوگوں کو سکھانے کا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا انداز ان کا اپنا ہوتا ہے جدا جدا، اور مقصد جو ہے وہ سب کا سب معرفت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لگا دینا. یعنی وہ ریاکاری سے، تکبر سے، دیگر اور جو غلاظتیں اور بری چیزیں ہیں، گناہ ہیں، ان سے انہیں چھوڑ کر، انہیں ترک کر کے اور خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ مگن ہو جائیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ اہل اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، ان کا انداز یہی ہے. خود حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے تھے وہ ہوتے کیا تھے؟ جو پہلے ان کی زندگی ہے اور پھر ان کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد جو ان کا زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے جو ہے وہ لوگ
فسق و فجور کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک آدمی وہ ہے کہ جو جس نے کبھی نماز کا ذوق اور شوق اس نے اپنایا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, جانتا ہی نہیں, فرائض کا تارک ہے, واجبات کا تارک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ اللہ والوں کے قریب آتا ہے جو واقعی اللہ والے ہیں, غوث پاک رحمت اللہ تعالی, آپ دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے, ڈاکو کہلایا کرتے تھے, پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر تائب ہو کر توبہ کر کے وہ ایسے نیک بنے, مال بھی لوٹا دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر ایسے مگن ہوئے کہ اللہ کریم نے ولایت کے تاج عطا فرما دیے انہیں. سبحان اللہ. یہ وہ ظاہری فائدہ ہے, وہ ظاہری چیز ہے جو نظر آ رہی ہے کہ جو ان کے پاس جا رہا ہے وہ بندہ اپنے زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالی نے بندے کو پیدا فرمایا ہے, عبادت کے لیے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر, ان کے پاس جا کر, ان کی تعلیمات سن کر, ان کی باتیں جو ہے وہ سن کر, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بندہ کیا بن جاتا ہے, وہ جو پہلے فرائض کا تارک تھا اب وہ تہجد, نوافل اور دیگر سنن اور واجبات ان کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے, بلکہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا بن جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو شریعت کو مطلوب بھی ہے, محمود بھی ہے, پسندیدہ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ واسطہ اور تعلق وہ بندے کو, یہ وہ رستہ ہے, یہ وہ شارع ہے, یہ وہ یوں کہہ لے ایک ٹریک ہے جس پر چل کر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اور انہی لوگوں کی پذیرائی ہے, یہی وجہ ہے جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو احکامات ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں, جب انہوں نے انہیں عام کیا تو پھر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کریم اس کے چرچے کو باقی رکھتا ہے. آپ دیکھیں پھر سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں, صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان بزرگوں کو یاد کرتے ہیں, ان کی تعلیمات بھی اللہ کریم کیسے ان کے کلمات کو بھی جو ہے وہ محفوظ فرما دیتا ہے, ان کی تعلیمات کو, ان کے ذکر کو, لوگ ان کے ذکر میں جو ہے وہ اطمینان, چین اور سکون پاتے ہیں اور اپنے لیے رہبری اور رہنمائی کا سامان کرتے ہیں. یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے. حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی یہی ہے. آپ کا یہ جو ایک شاذلی جو ہے نا, یہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو سیدی نے بیان فرمائی کہ آپ کا جو ہے وہ علاقہ شاذلہ تھا, ایک اور بھی بڑی ایمان افروز وجہ جو ہے وہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے. ان کو ایک بار الہام ہوا اور اس الہام میں انہیں شاذلی کہہ کر جو ہے وہ پکارا گیا. انہوں نے عرض کی کہ میں نہ تو شاذلہ میں پیدا ہوا, ولادت کی جگہ اور ہے, شاذلہ میں آ کے انہوں نے قیام کیا تھا, اور دوسری بات عرض کی کہ جی نہ میں نے مستقل یہاں قیام کیا ہے, میں تو آج یہاں ہوں, کل وہاں ہوں, سفر کر رہا ہوں. تو پھر یہ شاذلی کا مجھے کہا جانا اس کی وجہ, تو کہا گیا شاذلی تم شاذلہ کی وجہ سے نہیں کہے جا رہے یہاں جو کہا جا رہا ہے, بلکہ انت شاذلی, تم میرے لیے خاص ہو. شاذلی جیسے کہا جاتا ہے نا, شاذ مخصوص, خاص اور نادر اور یوں کہہ لیں کہ منفرد چیز کو کہا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ تم شاذلی ہو, میرے لیے خاص بندے ہو میرے, اس لیے تم شاذلی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایک جو مجاہدات اور عبادت, ریاضت شروع سے ہی جو ہے وہ آپ کو بڑا ذوق تھا, اور ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ یوں کہہ لیں جو صاحبان علم ہیں, بالخصوص جو علماء ہیں, وہ اس علماء کے درمیان ان کی شہرت زیادہ ہے عوام کی بنسبت. وہ اس لیے کہ جو ان کے احزاب ہیں, جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختلف جو ہے وہ دعائیں ہیں, احزاب سے مراد مختلف دعائیں ہیں جو انہوں نے مختلف موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختلف الفاظ کے ساتھ یاد کیا, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, روئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ نے دعائیں کی جو وہ اتنی اثر والی ہیں, اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت و رفت رکھی ہے. بلکہ جو آپ کی یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ مشہور دعا ہے حزب البحر شریف, تو اس کے بارے میں آپ خود فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ یہ جو حزب ہے نا, یہ جو دعا ہے, یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ,
ارشاد فرماتے تھے اس میں اعظم موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ نام جس کے صدقے میں اللہ کریم دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی ان کی جو شہرت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جانے والی جو ان کی دعائیں ہیں نا، انہوں نے انہیں جو ہے وہ مزید شہرت عطا کی ہے، اور لوگ الحمدللہ اس کو اپنے وظائف میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، فیض پاتے ہیں اور برکتیں اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں بھی اپنے ناموں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والے اللہ رب العالمین کی طلب میں لگے رہتے ہیں، اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی بارگاہ میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ ہم مقبول ہو جائیں، اور اس انداز کو لے کر جب زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، عنایتیں بھی ہوتی ہیں۔ حزب البحر کا آپ نے ارشاد فرمایا، حزب النصر بھی انہی کی ہے، حزب النصر بھی، جی حزب النصر بھی ماشاءاللہ انہی کی دعا ہے، اور جب ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ بندے کے پڑھنے والے کے دل پر خود ایسا اثر کر رہے ہوتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کچھ پڑھا گیا ہے، پڑھنے والے کو بھی اور پھر جس کے لیے پڑھا جائے اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ دیا گیا ہے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے، یعنی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، آسانیاں نصیب ہوتی ہیں، دشمنوں سے امان نصیب ہوتی ہے، اور یہ جب اہل اللہ کے الفاظ کو بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ الفاظ بھی یقیناً برکتوں والے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کی گود میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں آج نا حضرت سے اسم اعظم کے بارے میں سوال کروں، اور ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ورد کی طرف آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ مدنی مذاکروں میں بھی کئی مرتبہ میر علیہ سنت سے یوں سوال ہوا کہ آپ اسم اعظم بتا دیں، اسم اعظم کیا ہے اور اسم اعظم کی کیا تحقیق ہے۔ خیر اس پر تفصیلی کلام ہے جو علماء فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں جب یہ بات آئی نا کہ میں اسم اعظم پوچھوں، تو وہ جو بچہ شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا نا، وہ کھڑا ہوا، فرماتے ہیں میرے رومال کو پکڑا اور کہا کہ اے ابو الحسن، آپ اسم اعظم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ جس اسم اعظم کا سوال کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ الہام فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم آپ کو بتا دے گا، وہ اسم آپ کو بتا دے گا، اور آپ کے شیخ کی برکت سے آپ کے دل میں القاء فرما دے گا۔ یا یہ آپ کی شان عظمت ہے کہ آپ جو سوال کریں گے نا، اللہ کریم جب آپ کو اسم اعظم عطا فرمائے گا تو کرم یوں ہوگا کہ پھر آپ کا سوال رد نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس بچے کا یہ جواب سن ہی رہے تھے کہ شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اس بچے نے نا ہماری طرف سے جواب عطا فرمایا، واہ، ہماری طرف سے اس بچے نے جواب دیا ہے۔ یہ اہل اللہ کے انداز ہوتے ہیں، اور حضور یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ والوں کے قرب میں جس طرح بڑوں کی تربیت ہوتی ہے ایسے ہی بچے بھی ساتھ رہتے ہیں تو انہیں بھی سکھایا جاتا ہے، انہیں بھی سمجھایا جاتا ہے۔ جی بالکل، بچوں پر بھی جو ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور یہ جو بزرگان دین ہے وہ یزکیہم، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ نام ہے، اور اللہ پاک نے آپ کی شان انہی الفاظ کے ساتھ بھی بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ اور جب ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے، جو ہمارے نفس پر جو ہے وہ غفلت کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جب ہم بزرگان دین کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو یہ غفلت دور ہوتی ہے، اور اللہ پاک کا نام دل کے اندر راسخ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنا فیض و برکات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ اثر کس طرح ہوتا ہے، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ لیمبو لیں، جب لیمبو کا نام لیتے ہیں اور پھر کہیں کہ اس کو کاٹیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ لیمبو کی یہ تاثیر ہے، تو بتائیے کہ جو اللہ والے ہیں ان کی کتنی تاثیر ہوگی۔ تو واقعی جو ہے، یا اسی طرح جو ہے اچار کا جب ذکر آتا ہے تو جو ہے منہ میں پانی آ جاتا ہے، یعنی یوں جو ہے وہ کتنا اثر ہو رہا ہوتا ہے بندے پر کہ آدمی ضبط کرنا چاہے تب بھی ضبط نہیں کر پاتا۔ تو اسی طرح جو اللہ والے ہیں جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، صحبت و مؤثرہ، تو صحبت ضرور اثر رکھتی ہے۔ اور یہ جو نسبت ہوتی ہے کسی بھی اللہ والے سے، تو وہ نسبت بھی جو ہے وہ ایک کتاب ایک عالم دین ہے انہوں نے لکھی کہ نسبت باعث جنت،
اللہ. تو باقی جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ والوں سے جب نسبت ہوئی تو پھر جو ہے وہ ان کو جنت کی خوشخبری ملی اور وہ جنت میں جائیں گے. علماء نے جو ہے فقہاء نے لکھا جیسے جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے, آپ اس کے پیٹ میں رہے اور اس کو صحبت جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی ملی, تو اب یہ مچھلی بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گی. تو اس طرح جو ہے وہ کئی ایک چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ دراز گوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا, کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی. اور جو ہے وہ یہ نسبت قائم ہو جانا, ان کی صحبت میں بیٹھنا, یہ تو دنیا کے اندر بھی فلاح و کامرانی کا باعث ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ذرا غور فرمائیں کہ معاشرے کے اندر جس کا تعلق کسی یعنی اعلیٰ عہدے سے ہو, مثال کے طور پر کسی جو ہے وہ انسپیکٹر کے ساتھ ہوتا ہے یا ڈی ایس پی کے ساتھ ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں ذرا دھیان سے رہو, ڈی ایس پی اس کا دوست ہے. یا پھر جو ہے وہ ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ یا کونسلر کے ساتھ بھی جس کا آنا جانا ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جو کسی کوئی خاندان ہو, جیسے راجہ خاندان ہے, ملک خاندان ہے, تو وہ اپنے خاندان پر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے جناب نیازی ہیں, جو ہم وہ فلاں ہیں, یعنی اپنے جو ہے اس خاندان سے تعلق کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. اور معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے پھر ان کو عزت کیوں حاصل نہ ہوگی کہ یہ اللہ والے وہ ہیں جن پر اللہ کریم جو ہے مہربان ہے اور جو ہے وہ اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے. تو جب ان کے قریب بندہ جائے گا تو پھر فضل و برکات اور برکتیں کیوں نہ حاصل ہوں. سبحان اللہ, بہت پیاری بات حضور آپ نے ارشاد فرمائی. اور اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے رہنے والا بنائے اور اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی ناکام نامراد اور محروم نہیں رہتا. اللہ کریم اس پر بھی عطائیں فرماتا ہے. آپ کے مدری چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں, میسیجز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. پہلے کچھ میسیجز پڑھ لیتا ہوں, انشاءاللہ پھر کالز کی طرف آتے ہیں. اچھا جی, خالد بھائی میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت کی فرمائش ہے. خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے, طیبہ بڑی دور آقا. اچھا جی, اچھا ایک میسیج اور تھا, وہ کیا تھا, وہ یہ تھا جی. خلیل بھائی میسیج یہ ہے کہ خالد بھائی سلمان مدنی بھائی نے کہا تھا کہ خلیل بھائی سے گرمیوں میں بنانے والے شربت کا پریکٹیکل کروانا ہے, تو وہ کب کروانا ہے اور ایسا شربت بتائیں جو معدے کی گرمی کو دور کر دے. تو معدے کی گرمی کو تو دور کرنے والا بتائیے گا آپ, لیکن پہلے بتائیں پریکٹیکل کب بتائیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اس ہفتے میں ریکارڈ کروانا ہے. سبحان اللہ, اگلے جمعہ کو دکھانا. کیا بات ہے, زبردست ماشاءاللہ. آج خلیل بھائی بھی ایسا لگ رہا ہے موج پر ہے, ریکارڈ کروا دیں گے انشاءاللہ. اور ممکنہ صورت میں ہم انشاءاللہ جیسے اس کے پروسیس مکمل ہوا تو نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ ہم اس کو شامل بھی کریں گے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. یہ سلمان بھائی کے ماشاءاللہ زبردست کام ہے جو حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور اعلانات فرماتے رہتے ہیں, اور ناظرین کی ہماری کرم فرمائی ہے کہ وہ توجہ میں رکھتے ہیں اور پھر یاد دلاتے بھی رہتے ہیں. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. مزید میسیجز لیتے ہیں اور کہا جا رہا ہے قلب ٹینشن بہت رہتی ہے, اس کا علاج بتائیے. اللہ کرم فرمائے. اچھا جی, سونا جنگل رات اندھیری, یہ کلام سننا ہے میاں والی سے فرمائش ہے. اور یہ میسیج جیسے آج کل چل رہا ہے نا کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو ویڈیو کو دکھانے کے لیے کیپشن کوئی ایسا لگایا جاتا ہے, تھمبنیل ایسا یوز کیا جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ دیکھے نا. اب ہمیں اب کیا اس پر گواہی اور کیا بات کرنی, لیکن صرف ایک سیدھی سادی بات سمجھ لیں, کسی کا میسیج قصدن جان بوجھ کر اگنور نہیں کیا جاتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے میسیجز آئے ہیں وہ سب کے سب کم از کم نظر سے گزار لیے جائیں, اگرچہ وہ آن ایئر پڑھا نہ جائے, بہرحال پڑھ لیا جاتا ہے. لیکن یہاں میسیج میں لکھا ہے آپ نے کبھی میرا میسیج نہیں پڑھا. اب اچھا, ابھی بھی نہ بھیجنے والے نے نام لکھا ہے نہ مقام لکھا ہے, کچھ بھی نہیں لکھا,
تو یہ کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی میرا میسج نہیں پڑھا؟ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے کچھ رد و بدل کے ساتھ آپ کا میسج پڑھ لیا جاتا ہے، تو بیائی ہی اگر آپ میسج کرنے کے بعد یوں اپنا میسج لے کر بیٹھے ہیں کہ جب پڑھا جائے گا تو ہمارے وہی الفاظ پڑھے جائیں گے، وہی پڑھے گئے تو ہی ہمارے ہیں، ورنہ ہمارے نہیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، آپ میسیجز کر رہے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ ضرور پڑھنے ہیں۔ بہرحال میسیج مکمل پڑھ لوں۔ خلیل بھائی، خون کی کمی دور کرنے اور معدے میں الرجی ہے جس کی وجہ سے جلن رہتی ہے، اس کے حوالے سے گھریلو علاج بتا دیں۔ کچھ کالز دیجیے انشاءاللہ، پھر مزید میسیجز لیتے ہیں۔ سگیتر مملکرام مطاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، وہ آج ماشاءاللہ خلیل بھائی تشریف فرمائے، تو خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ علاج بتا دیں کہ معدہ میں جلن سی ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ بعد اوقات جلن ہوتی ہے اور قبض سی ہو جاتی ہے، تو اس کا روحانی علاج بتا دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ رحمت کرے اور بیماری اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دور فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں، پیارے پیارے خالد بھائی، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ آپ کی کبھی مکہ مدینہ شریف میں حاضری ہوئی ہے۔ آج میں یہ کلام سناؤں گا۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کے لیے، تعریف کرنے کے لیے بھی بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے اور آپ کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے، خوب دین کا کام کرنے کی توفیق دے اور اپنی بارگاہ میں سے قبول بھی فرمائے۔ الحمدللہ مدینہ طیبہ مکہ پاک حاضری ہوئی ہے، اللہ کریم پھر عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے۔ میسج مزید لے لیتا ہوں۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا کرنا، اچھا جی، اور چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، واہ جی واہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کی خلیل بھائی منقبت سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور غوث پاک کی منقبت سننی ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، زوار مدنی ہے کراچی سے۔ اچھا جی، حج پر بلانا بار بار، اس کلام کی فرمائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں دے۔ قبض کا علاج بتا دیجئے، سر کی خشکی کا علاج بتا دیں۔ ماشاءاللہ خلیل بھائی آئے ہیں تو آج ان باکس سے بھی لگ رہا ہے کہ خلیل بھائی آئے ہیں، اللہ کریم برکتیں دے خلیل بھائی کو۔ کالز مزید دیجئے۔ خلیل بھائی سے یہ سوال تھا کہ سر کے بالوں میں خشکی ہے، اس کا کوئی علاج روحانی بتا دیں، اور دوسرا جب سو کر اٹھتے ہیں تو ٹانگوں میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بالکل جان نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں، جزاک اللہ۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ مزید کال دیجئے۔ میں ہوں فاطمہ تاریہ من کے نبات سے، آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے۔ سبحان اللہ، مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے والے، کیا بات ہے جی، زبردست کلام کی فرمائش کی آپ نے۔ مزید کچھ کالز اور دیجئے۔ مجھے خلیل بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجئے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے زبردست کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے جی، اللہ کریم خوب برکت عطا فرمائے۔ اور خاک طیبہ، خاک مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مستقل کلام اس عنوان پر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مدینہ پاک کی محبت عطا فرمائے، مدینہ پاک کے ذروں کی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک ویڈیو پیکج شامل کرتے ہیں، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ نعتوں کی فرمائشیں بھی ہیں اور کچھ علاج بھی آپ نے پوچھے، ان پر بھی گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ابھی پیکیج دیکھ لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک میدان کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کے نام کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔
یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر ہم میں سے بہت سارے حاضر ہو چکے اور بہت سارے اپنی تمنا اپنے دل میں لیے خدا کی بارگاہ میں صبح و شام عرض کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس میدان کی حاضری اور وہاں پر ٹھہرنا، وہاں جا کر دعائیں مانگنا، خدا کی بارگاہ میں اپنی بخشش کو طلب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے۔ ہم آج جس میدان کا تذکرہ کریں گے، جس کا ذکر اس کے نام کے ساتھ خدا نے فرمایا، وہ میدان عرفات ہے، جہاں حجاج کرام 9 ذوالحجۃ الحرام کو حاضر ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہیں، اپنی آرزوؤں کو خدا کے حضور بیان کرتے ہیں، اپنی بخشش کے پروانوں کو طلب کرتے ہیں۔ یہ بڑا مبارک مقام ہے، یہ بڑا زبردست اور بڑا برکتوں والا اور بڑی رحمتوں والا میدان ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 یعنی 198 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ ترجمہ کنز العرفان، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات کا تذکرہ کیا۔ جغرافیائی اعتبار سے، نقشے کے اعتبار سے یہ جو میدان عرفات ہے، یہ مکہ سے مشرق کی طرف جو طائف کا راستہ ہے اس پر کم و بیش 21 یعنی 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع اور عریض میدان ہے، جہاں پر دنیا سے عازمین حج اس مبارک مقام پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وہ میدان عرفات ہے کہ جس کے بیچ جبل رحمت بھی ہے۔ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جو جبل رحمت ہے۔ اب بھی معتمرین جب اس مقام پر حاضر ہوتے ہیں تو جبل رحمت پہ چڑھتے ہیں اور وہاں پر دعائیں کرتے ہیں۔ میدان عرفات جو ہے، اس کا نام عرفات کیوں ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں کہ میدان عرفات کا نام عرفات کیوں ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک بہت عرصہ جدائی کے بعد 9 ذوالحجۃ الحرام کو میدان عرفات میں ایک دوسرے سے ملے تھے، اور یہاں پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہوا اور اس میدان کا نام میدان عرفات رکھا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسی جگہ حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حج کے ارکان سکھائے تھے۔ تو جب سکھا دیے گئے تو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عرفتو، میں نے جان لیا۔ تو اس عرفتو کی وجہ سے اس میدان کا نام میدان عرفات رکھا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام عرفات کیوں ہے۔ عرفہ کا ایک معنی عطیہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن حاجیوں کو، حجاج کرام جو حاضر ہوتے ہیں، ان کو مغفرت کا تحفہ عطا فرماتا ہے، ان کو بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے، ان کو گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے، ان کے نامہ اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے دور کر کے اس کو نکھرا کر دیتا ہے۔ اس دن اس میدان میں عطیہ خداوندی حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میدان کا نام عرفات ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ تمام حجاج کرام جب اس میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو پہچانتے اور پھر اعتراف کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس میدان کا نام میدان عرفات ہے۔ تو یہ چند وجوہات جن کو مفسرین کرام نے بیان کیا۔ اس میدان کی وسعت اتنی ہے اور یہ بڑا اتنا ہے، اس کی پیمائش اگر کی جائے تو یہ تقریباً شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے کہ اس قدر وسیع و عریض میدان ہے۔ حجاج کرام یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور بلکہ علماء کرام نے واضح لکھا کہ 9 ذوالحجۃ الحرام کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے کم از کم 1 لمحے کے لیے عرفات میں وقوف فرض ہے،
اور 9 ذوالحجۃ الحرام کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ سورج غروب ہو جائے، یہ حاجی پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میدان کی بار بار حاضری عطا فرمائے، ہم یہاں بھی جائیں، مکہ مکرمہ بھی جائیں، مدینہ منورہ بھی جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی میدان عرفات کی حاضری عطا فرمائے، ایسے کہ احرام باندھا ہوا ہو یا میں حج ہوں، حاجی ہو جائیں، عرفات پہنچیں۔ اللہ کریم برکتیں نصیب فرمائے، اور جنہیں حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی بارگاہ میں سے قبول بھی فرمائے۔ مدری چینل کے ناظرین کے کچھ میسیجز مزید تھے، وہ بھی لے لیتے ہیں۔ قریب میسیج تھا کہ جگر کی گرمی رہتی ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی بتائیے ذرا کہ یہ جگر کی گرمی، معدے کی گرمی، یہ ایک عام بندے کو جو بیچارہ بیمار ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ عارضہ کسی کو لاحق ہوتا ہے تو وہ اس میں ڈیفرنٹ کر لیتا ہے، فرق کر لیتا ہے کہ جگر کی گرمی کیا ہے اور معدے کی گرمی کیا ہے؟ تقریباً اس کا جو اسباب ہوتے ہیں وہ تو تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی بے احتیاطی ہیں، مگر یہ ہے کہ جگر تو ظاہر بات ایک الگ عضو ہے اور معدہ الگ ہے۔ تیز مرچ مسالے بندہ کھاتا ہے، پانی مثالیں کم پیتا ہے، اور تو اس کی وجہ سے بھی جیسے معدے میں گرمی محسوس ہوتی ہے، تو یا کھانے پینے کے اعتبار سے ایسی چیزیں نہیں کھاتا، جیسے زیادہ گوشت ہی کھاتا ہے اور سبزیوں کی طرف رجحان نہیں ہے، فروٹ وغیرہ نہیں استعمال کر پاتا، یا کم از کم یہ ہے کہ پانی کم پیتا ہے، تو پھر یہ کہ معدے کے اندر گرمی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ جیسے تربوز استعمال کر لیا جائے، پانی کا استعمال بڑھا دیا جائے، اور معدے میں اگر گرمی ہے تو پانی کثرت سے پیا جائے۔ اسی طرح فروٹ جو بندہ کھا سکتا ہے، جیسے فالسا ہے یا خربوزہ ہے، اس طرح کی چیزیں جو کم سے کم پیسوں میں مل جائے، جیسے کھیرا ہے، ککڑی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کرے۔ آلو بخارا اگر جیسے مل جاتا ہے وہ استعمال کر لے، تو اس طرح کی چیزیں استعمال کرے گا تو اس میں انشاءاللہ معدے کی گرمی عام طور سے پانی وغیرہ کی کمی سے اور تیز مرچ مسالوں سے اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ باقی رہا جگر وغیرہ کے حوالے سے، جگر میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے، تو جیسے جگر میں گرمی یوں کہہ لیں جب زیادہ ہو جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو پیلیا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، تو وہ پیلیا ہوتا ہے، تو پھر اس کو بھی جیسے اسی طرح ہی کی چیزیں کا استعمال بتایا جاتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی چیزوں کا گنا گنڈیری وغیرہ استعمال کی جائے تو گرم چیزوں سے بچا جائے، تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ جگر زیادہ تر جیسے لوگوں کا جو متاثر ہوتا ہے وہ تلی ہوئی چیزیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ پینا اور باہر کے یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھانے سے، خیر دونوں معدہ جگر یہ پورا ایک سسٹم ہے، تو جب ان چیزوں میں پھر اسی طرح دل ہے اور دیگر چیزیں ہیں تو ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ خاص طور سے جن کو یعنی کہ جگر کا آپ نے سوال کیا، تو جگر کا جن کو پرابلم ہے تو ان کو تو بالکل یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، فاسٹ فوڈ وغیرہ، کولڈ ڈرنک وغیرہ، تو خدا نہ خواستہ پی لیا ہے پھر آگے جا کے وہ ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اے بی سی اس طرح وہ چلتا ہے، تو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو فیٹی لیور تو عام طور سے لوگوں کو ہوتا ہے، تو یہ کیونکہ غذاؤں کا صحیح استعمال جو ہے نہیں ہو پاتا، تو جس وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم توفیق دے ہمیں کہ ہم جو پرہیز سنتے ہیں اس کو کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ بہت سی جگہوں پر بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز بتایا جاتا ہے کہ یہ چھوڑ دیں، لیکن بعض چیزیں ہماری طبیعت میں اتنی زیادہ ایڈ ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں، حالانکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے اور بہت سکون والی ہو سکتی ہے۔ طبیعت صحیح نہیں ہے، جگر میں پریشانی ہے، معدے میں پریشانی ہے، کڈنی پرابلم کر رہی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے بھی، تو بہرحال بندہ سکون سے کہاں رہے گا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اچھی چیزیں جن کو ایڈ کرنا ہے، منفی چیزیں، خراب چیزیں جو بندہ کھا تو بڑے مزے سے رہا ہے لیکن نقصان دے رہی ہیں، ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھی صحت عطا فرمائے، اچھی صحت ہوگی عبادت میں بھی دل لگا رہے گا، اور جہاں ہم اپنی صحت کو، اپنی ہیلتھ کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں،
اچھا ہے، لیکن اس پر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ یہ کار ثواب بھی ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرمائے۔ کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ خلیل بھائی سے ہم فرمائشیں بھی لیں گے اور کچھ علاج وغیرہ کے حوالے سے مزید جانیں گے۔ ابھی کالز لیتے ہیں۔ سلمان مدنی عز گزار ہوں مکہ مکرمہ سے۔ الحمدللہ یہ احسانی سلسلہ دیکھنے کی ساتھ ملی۔ خالد بھائی، رکن شورا، عدنان بھائی، دیگر شرکا، اللہ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور آپ کو بھی حج مبرور نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کا ایک قول ہے، یہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اگر بندے کے دل میں ہوں تو اس کو علم جو ہے یہ نفع نہیں دے گا۔ پہلی چیز بیان فرمائی دنیا کی محبت، دوسرا ارشاد فرمایا آخرت کا بھول جانا، تیسرا ارشاد فرمایا کہ فقر کا، تنگ دستی کا خوف، اور چوتھا ارشاد فرمایا لوگوں کا خوف۔ تو جس کے دل میں یہ 4 چیزیں ہوں گی اسے اس علم جو ہے یہ نفع نہیں دے گا۔ تو بندے کو چاہیے اپنے دل سے دنیا کی محبت بھی دور کرے اور لوگوں کا خوف بھی دور کرے، فقر کا خوف بھی دور کرے، اور آخرت کو اگر بھولا بیٹھا ہے تو اس سے بھی اپنی جان چھڑائے، آخرت کو بھی یاد کرے اور پھر علم بھی حاصل کرے تو انشاءاللہ اللہ اسے علم نافع عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع غیر صالح سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ سلمان بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ کریم آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، آپ کا حج مبرور فرمائے اور آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بڑا زبردست کال آپ نے شیخ کا بیان کیا اور یقین کیجئے کہ سن کر تو شرم سی ہی آ رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے اچھا بنا دے اور علم نافع نصیب فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے اور واقعتاً اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کال مزید دیجیے۔ میرا نام مریم نعیم ہے، میں کھانے وال سے بات کر رہی ہوں۔ خلیل انکل سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔ مزید محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں۔ علامہ جامی کا لکھا ہوا تنم فرسودہ جام پارا۔ ماشاءاللہ۔ مزید میری آپ سے عرض ہے کہ آپ مجھے یہ والی نعت سنا دیں۔ خاکے مدینہ ہوتی میں کھاک ساڑ ہوتا۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے۔ مزید احمد رضا طاری نالا خود سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے خالد بھائی، ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ خلیل بھائی سے عرض تھی کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، بس خالد میں لام کے نیچے تھوڑا سا زیر دے لیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ اللہ برکت دے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام عبدالطاف ہے، مجھے یہ کلام سننا ہے، مجھے بلا لو مدینے آپ کا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، بیٹا برکت عطا فرمائے اور مدینے کی حاضری ہم سب کو بار بار عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلیل بھائی پہلے کلام سنائیں کچھ انشاءاللہ، پھر اس کے بعد علاج وغیرہ کے حوالے سے بھی گفتگو آپ کی شامل کریں گے۔ عبدالہادی ایک بھائی کا میسج ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے چھوٹا بھائی ہے عبدالہادی، اس کی پسلی چلتی ہے، اس کے حوالے سے بھی روحانی علاج وغیرہ بتائیے گا۔ فی الحال کلام کچھ شامل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر،
سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کاری ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو آنکھ سے کاجل صاف چرا یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے مجھ کو مت بھولنا
سلطان مدینے والے کاش بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد سونے پیر کراچی والے
بن تیرے مینو کون سنبھالے ہر پاسے گناہ تیرے آیا نازک دور ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ناز ہے ہمیں وہ آپ پر مرشد ناز ہے تیرے اس باغ کی بہاروں کو تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر مرشد نہ کسی کی ہم پہ رکھنا سدا نظر سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ کریم ہم سب کو اللہ والوں کی نظروں میں رکھے، اللہ والوں کے نسبتوں سے وابستہ رکھے اور ان نسبتوں کی بہاریں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. مدرسے کی ناظرین کی کالز تھی گھریلو علاج وغیرہ کے حوالے سے. خلیل بھائی میں چاہوں گا کہ اس پر بھی توجہ فرمائیے اور کچھ ارشادات عطا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گرمی کے حوالے سے، معدے کی گرمی کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، تو اس کا بہت بڑا تعلق تو جو ہے وہ کھانے پینے سے ہی ہے. تو پانی کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ سبزی وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جائے، اور گوشت کا استعمال جو ہے وہ اگر بہت زیادہ ہوتا ہے، گوشت بہت اچھی غذا ہے، لیکن یہ کہ بڑے کا گوشت جو ہے وہ بہت ساروں کو ایک تعداد ہے جن کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو بڑے کا گوشت نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ بڑے کا گوشت استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ اس عمل سے فائدہ ہوگا. باقی کچھ گھریلو دیگر علاج میں عرض کر دیتا ہوں. جیسے آج کل ہمارے ہاں جیسے گرمی کا موسم ہے تو ستو کا استعمال کیا جائے، فالسے کا استعمال کیا جائے، تربوز کا استعمال کیا جائے، کھانے سے پہلے کچھ کھیرا کھا لیجئے. اسی طرح سے کیری کا شربت بنایا جاتا ہے، وہ استعمال کر لیں. کدو شریف کا رائتہ بنا کر رکھیں، وہ روز بلا ناغہ آپ استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آلو بخارا ہے، گنے کا رس جو ہے وہ عام طور سے جو بازاروں میں ملتا ہے، تو اس کے بارے میں ہر جگہ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ معیاری ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ معیاری اس کا جو بہترین یعنی کہ جو شربت جہاں سے آپ کو دستیاب ہو سکے جوس وہاں سے لیا جائے، یا پھر بہتر یہ ہے کہ گنڈیری کا استعمال کیا جائے. تو وہ چھوٹی چھوٹی گنا چھیل کے وہ اس کے پیس کر دیے جاتے ہیں پیسز، تو وہ اگر استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے وہ دانتوں کی ورزش بھی ہو جاتی ہے اور وہ اس حوالے سے فائدہ مند بھی خیر ہوتا ہے. تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں جگر وغیرہ میں اگر کسی کو گرمی ہو، جو کوئی ایسا اگر سوال ہے، تو ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ کریں گی. اور قبض کا علاج پوچھا تھا، تو قبض کے حوالے سے بھی اسی طرح کی چیزیں، سبزی وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے تو مفید ہے. سنا مکی لے لیجئے، 100 گرام سنا مکی، اس کے تنکے ہٹا دیجئے اور صرف پتے پتے رہ جائیں، اور اس میں جو ہے 50 گرام اسباغول کی بھوسی اور 50 گرام سونف اسباغول کی بھوسی جو ہوتی ہے اس کو پیسنا نہیں ہوتا، سونف کو اور سنا مکی کو 50 گرام سنا مکی، 100 گرام سنا مکی، 50 گرام سونف، اس کو پیس لیجئے. پھر اس میں آخر میں 50 گرام جو ہے وہ اسباغول کی بھوسی بھی شامل کر لیں. تو یہ قبض کے لیے ایک مفید دوا بن جائے گی. رات کو 1 چمچ، آدھی چمچ، چوتھائی چمچ حسب حال جو ہے وہ استعمال نیم گرم پانی سے، سادے پانی سے، دودھ سے استعمال کی جا سکتی ہے. اور
روحانی علاج کے اعتبار سے یہ ہے کہ 111 بار یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مفید ہوگا. یا کوئی بھی مرض ہے تو اس میں یا سلاموں کا ورد چلتے پھرتے بندہ کرتا رہے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سلامتی ہی سلامتی انشاءاللہ ہوگی. اور مزید یہ سوال تھا کہ ٹانگوں میں صبح اٹھتے ہیں تو جان نہیں ہوتی، تو اگر کہ روحانی علاج اس کا پوچھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 786 بار اس کو کسی کاغذ پر لکھ لیا جائے. لکھنے کی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ یا جیسے کہ قیوم کا قوف ہے تو اس کا منہ کھلا رہے، اس کا جو دائرہ ہوتا ہے، اسی طرح میم ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ کھلا ہو. چھوٹا چھوٹا کاغذ پہ لکھ لیا جائے یا حیو یا قیوم 786 بار، پھر اس کا تعویذ بنا کے گلے یا بازو میں پہن لیں. میں واو کا بھی دائرہ کھلا رہے گا، واو کا جو بھی ایسے دائرے والے جو حروف ہوتے ہیں تو اس کا منہ جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، تو اس کی یہ احتیاط ہوتی ہے. کھلے ہوئے ہونے سے مراد یہ جیسے قاف یوں لکھ رہے ہیں ملا کر، تو یہ ڈنڈی اس کی نیچے سے لگے نہیں، یوں کھلا ہوا ہو، یا اس کے درمیان میں سے جو پیج ہے وہ نظر آتا ہو؟ درمیان میں جیسے نظر آتا ہو، ڈنڈی تو ملے گی جی اس کے ساتھ، اس میں یعنی کہ جیسے وہ نظر آتا ہو کہ یہ یوں ملا ہوا ہو، جیسے اگر قوف لکھا ہے تو یہ ملا ہوا ہونا چاہیے، اور پھر اندر سے وہ جیسے کلیئر نظر آئے، تو دائرہ جو اس کا ہوتا ہے وہ چھپا ہوا نہ ہو. جیسے بعض لوگ اگر رائٹنگ کر دیتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو یوں نہ کیا جائے بلکہ اس کو کھول کے تھوڑا سا بڑا لکھا جائے. چھوٹا سا لکھیں گے ظاہر بات ہے وہ یوں مل جائے گا. تو یہ میرے آقا شیخ طریقہ میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت بھی اور آپ ہی کا عطا کردہ یہ جو روحانی علاج ہے. 786 بار یا حیو یا قیوم لکھ کر اس کو لپیٹ لیں اور چمڑے یا ریگزین میں اس کو بنا لیجئے، اور پھر اس کو جو ہے آپ بازو میں یا گلے میں پہن لیجئے. تو انشاءاللہ جسمانی دردوں سے، جیسے ہاتھ پیروں میں درد بتایا تو ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی، تو ظاہر بات دردوں وغیرہ کی علامت ہے، کمزوری کی ہے، تو اس میں انشاءاللہ دردوں میں جو ہے ہاتھ پیر کے درد میں یہ تعویذ جو ہے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اس سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ خون کی کمی کے حوالے سے پوچھا، تو آج کل خون کی کمی کے حوالے سے چیری ہے تو یہ بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے تربوز بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، خوبانی بہت اچھی ہے، انگور جہاں ہوں جیسے تازہ وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو پھر جو خشک جو ہوتے ہیں کشمش وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ رات کو جیسے 21 کے قریب پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح جو ہے اس کو کھا لیا جائے، تو یہ بھی اس حوالے سے فائدہ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انجیر جو ہے یہ خون بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. تو جن کو خون کی کمی ہے تو وہ کھانے کے بعد 2 انجیر استعمال کر لیں، یا صبح 4-5 انجیر دودھ کے ساتھ لے لیں، تو انشاءاللہ خون کی کمی کے حوالے سے بہت زیادہ مفید رہے گا. اسی طرح سے بالوں کے حوالے سے، خشکی وغیرہ کے حوالے سے پوچھا، روحانی علاج پوچھا. معاف کیجیے گا قطع کلامی کی، لیکن وہ انجیر کے حوالے سے کئی افراد نا کانشیس ہوتے ہیں کہ بس یہ 2 کافی ہیں، اس سے زیادہ کھا لی تو بہت گرمی ہو جائے گی، ایسا کچھ ہے؟ اور ابھی تو موسم بھی گرمی کا ہی ہے. یہ اس طرح سے گرم نہیں ہوتی کہ جس طرح سے ایک لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کی سوچ سے کم گرم ہے. یوں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بہت زیادہ گرم ہے جی، جیسے تو وہ کہ کھائیں گے تو بعضوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جیسے گرمی محسوس ہوتی ہے. تو اب اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، تو یہاں پر جو بھی بتایا جاتا ہے تو اس کو اپنے طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کیا جائے. طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کیا جائے. تو یہ 2 انجیر جو ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ ویسے بھی پیٹ کو صاف کرتی ہے. تو جو چیزیں پیٹ کو صاف کرتی ہیں تو وہ اتنا وہ گرم نہیں سمجھی جاتی، تو اس لیے اس کا استعمال کیا جائے. اور ساتھ میں دودھ بھی عرض کیا کہ دودھ کے ساتھ لے لیں اگر صبح چاہیں تو. جن کو گرمی محسوس ہو بھی تو وہ دودھ کے ساتھ اگر لے لیں گے تو انشاءاللہ مفید ہو جائے گی. پھر بھی ہر چیز ہر شخص کو نہیں چلتی، تو یہ کہ اپنے حساب سے ہی ہم نے جو بھی ہے مشورے سے علاج کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید پسلی چلنے کے حوالے سے پوچھا تھا جی. تو اگر بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے جیسے 2 ماہ کا، 4 ماہ کا، 6 ماہ کا، تو اس میں بہت بڑا ایک تعلق ان کی والدہ کا بھی ہوتا ہے. اگر وہ جیسے بچہ دودھ پیتا ہے والدہ کا، تو یہ کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں کہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں یا اس طرح کی ٹھنڈی چیزوں کا، تو چاول وغیرہ، آلو وغیرہ. تو جب خاص طور سے بچے کو جب دودھ پلانا ہوتا ہے تو اس دوران یا بچے کی جب طبیعت خراب ہے تو خاص طور سے یہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، تو پھر وہی اثرات جو ہے بچے میں بھی منتقل ہوتے ہیں. اور بچے کو مزید یہ ہے کہ اصلی شہد اگر دستیاب ہو جائے
یا جو بھی مارکیٹ میں آپ کو مل جائے کہ وہ اچھے شہد میں جس کو شمار کیا جاتا ہے، تو وہ اگر لے کر آپ تھوڑا تھوڑا وہ بچوں کو چٹائیں تو وہ بھی اس میں مفید ہوتا ہے۔ اور بعد ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ پسلی چلتی ہے تو پھر اس میں اس طرح کے علاج مناسب نہیں ہوتے، باقاعدہ اس کو پراپر طریقے سے علاج کروایا جائے۔ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی کمزوری نہ ہو، کیونکہ بچوں کے معاملات بہت زیادہ بڑوں کے حساب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ مزید ٹینشن کے حوالے سے تھا کہ ٹینشن بہت رہتی ہے، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج تو یہ آپ کر لیں کہ باوضو رہا کریں اور چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں، لیکن باوضو ضرور ہوں۔ اور ٹینشن والے کو عام طور سے غصہ بھی بہت آتا ہے جی، تو جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا جائے۔ اور جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو ایک بار یہ بھی کر لے کہ ایک بار صرف پڑھنا ہے یا ودودو، اس کو پڑھ کر ایک بار پڑھ کے اول آخر ایک بار درود شریف پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ جب غصہ کم سے کم ہوگا تو ٹینشن بھی کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ اور باقی اگر طبی علاج کے حوالے سے تو یہ ہے کہ آپ کدو شریف کا استعمال کریں، تو کدو شریف جو ہے انشاءاللہ یہ اس سے آپ کی ٹینشن بھی دور ہوگی۔ لوکی جسے کہا جاتا ہے تو اس کو پکا لیں، اس کا رائتہ بنا کے کھا لیں، اس کو پانی میں ابال کے جیسے پانی اس کا پی لیں ویسے اس کو استعمال کر لیں۔ اسی طرح سے اسٹیم جس طرح سبزی بنتی ہے اس طرح بنا کے کھا لیں، تو سبزی بنا لیں، تو انشاءاللہ یہ کدو شریف جو ہے یہ دماغ کے لیے ٹینشن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دیگر بھی بہت سارے علاج اس کے ہوتے ہیں، جیسی بندے کی طبیعت ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ پراپر باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے جو ہے مشورہ کر لیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ سر کی خشکی وغیرہ کے لیے کہا تھا تو اس کے لیے 41 بار سورۃ اللیل باوضو ہو کر 41 بار سورۃ اللیل پڑھ لیجئے، 30ویں پارے میں ہے، اور جب بھی پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر سرسوں یا ناریل کے تیل پہ دم کر لیں، اس کو پھر بالوں میں لگائیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے مفید رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے جن کالر اسلامی بھائیوں نے یا جو کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں پائے اور سن کر ہی مسائل کے حل کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو صحت سے نوازے اور پریشانیوں دور فرمائے، ٹینشن ہماری دور ہو جائے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ہمارے سلسلے کا موضوع آپ کی ذات گرامی ہے، اور الحمدللہ عز و جل کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا فیض ہمیں نصیب ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا بھر میں اپنا فیض عام کیا ہے، اور کن کن بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بالواسطہ بلا واسطہ آپ نے فیض حاصل کیا۔ آئیے ان کا بھی کچھ تذکرہ سنتے ہیں، سبھی کا تو نہیں لیکن انشاءاللہ چند کا کچھ تذکرہ ضرور سنتے ہیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے فیض پایا ان کا ذکر خیر تو ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ زیادہ جو فیض پایا ہے وہ شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے وہ ابو مدین شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے ان سے فیض پایا، اور ابو الحسن اصفہانی ان سے علم دین حاصل کیا۔ اچھا، اب ان سے کنہوں نے فیض پایا؟ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک زمانے نے فیض پایا ہے، لیکن وہ کون سی بڑی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ان سے فیض پایا؟ اس میں ایک بڑا نام ہے حضرت امام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے زاہد تھے اور مفسر قرآن تھے، اور ان کی علمی شہرت جو ہے وہ علمی حلقوں کے اندر اہل عرب کے اندر مشہور ہے۔ آپ نے ان کا فیض پایا، ان کی صحبت پائی، اور جب ان کی صحبت پائی تو کہنے لگے کہ علم تو میں نے بڑا پایا تھا، بڑا حاصل کیا تھا، لیکن اللہ پاک کی کامل معرفت جو ہے وہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بارگاہ میں ان کی صحبت میں جب رہا تو یہاں سے میں نے اللہ پاک کی کامل معرفت جو ہے وہ حاصل کرنے کی جو ہے سعادت پائی۔ ایک یہ ہستی ہیں جنہوں نے فیض پایا، سلطان العلماء۔ ہاں، سلطان العلماء ان کا لقب ہے جی۔ سلطان العلماء کتنا بڑا لقب ہے کہ علماء جو ہے وہ ان کے در پر حاضر ہوتے اور علمی جواہرات حاصل کرتے، اور اب بھی ان کی کتابوں سے جو ہے وہ فیض پایا جا رہا ہے، اہل علم خوب جانتے ہیں، اور ان کا فیض علمی فیضان اور روحانی فیض کیونکہ یہاں سے پایا تھا، یوں روحانی فیضان بھی لوگ پا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایک اور بہت بڑی شخصیت جو ابھی بھی عرب کے اندر امام صوفیہ اور بڑے بڑے القابات ہیں ان کے، وہ جو ہے ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا نام تو احمد ہے، ابو العباس احمد انصاری خزرجی رحمۃ اللہ علیہ، اور مرسیہ کے اندر یہ پیدا ہوئی، اندلس کا ایک شہر تھا،
اور یوں جو ہے وہ اندلس سے سفر کرتے کرتے مصر میں آئے، اور ابو العباس احمد انصاری خزرجی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے وہ صحبت پائی، اور پھر ایسی صحبت پائی کہ انہی کے در کے ہو کے رہ گئے، اور ان کی جو ہے ان کو حضرت نے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت بھی عطا فرمائی، اور اپنے سارے مریدوں کو فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی آپ نے میرے بعد اتباع کرنی ہے۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سارا جو جوہر تھا وہ ان کے سپرد کر دیا ماشاءاللہ۔ اور جب آپ کا آخری سفر تھا تو اس میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی آخری سفر کے بارے میں بتائیں گے بھی، اور کیسے ان کا وصال ہوا۔ حج کا سفر تھا، اور مزید انشاءاللہ وہ ذکر بھی کریں گے کہ حج کے سفر میں جو انتقال کر جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب ان کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے جو ہے اپنے مریدوں کو وصیت کی تھی کہ ابو العباس یہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا دامن جو ہے مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے، یہی میرے خلیفہ ہیں، یہی میرے نائب ہیں، سب کچھ میرے یہی ہیں، یعنی یوں جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو جو ہے ان کی طرف متوجہ کیا۔ اور اب بھی الحمدللہ مصر میں جو ہے جہاں پر حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں پر ابو العباس احمد انصاری خزرجی مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اہل اللہ کی کہ یہ فیض حاصل بھی کرتے ہیں اور اس کو تقسیم بھی فرماتے ہیں، بڑی بارگاہوں سے حاصل کر کے پھر بندوں کو بڑا کر دیتے ہیں اور قداور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں مقبول بناتے ہیں، پھر مخلوق خدا کے دل بھی ان کے سپرد کیے ہوئے عہدے داروں کی طرف، یعنی ایک روحانی منصب ہوتا ہے جو انہیں عطا ہوتا ہے، اور پھر یہ روحانی منصب جہاں آگے تفویض کرتے ہیں، جن کے سپرد کرتے ہیں، جن کی ذمہ داری لگاتے ہیں، پھر اہل اللہ کے دل بھی ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نفوس قدسیہ کی برکت نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی، حضرت کے سفر کا تذکرہ بھی کرنا ہے، اور ویسے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی کیا شان ہے کہ یہ تو مسافر ہوا کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے بڑا سفر کیا کرتے تھے۔ مدری چینل کے ناظرین، چلتے چلتے یہ بات بھی ہو جائے کہ انشاءاللہ جون اور جولائی اسٹوڈنٹس تو چھٹیوں پر ہیں، اور بہت سارے افراد اسٹوڈنٹس چھٹیوں پر ہیں تو ٹیچرز بھی چھٹیوں پر ہیں۔ اگر کوشش ہم کریں تو 12 دن کے مدنی قافلے کے ہم مسافر بن سکتے ہیں، جس سے بن پڑے، کوشش کریں اپنے آپ کو ذرا راضی کریں، نفس سستی کرے گا، لیکن دیکھیں کل نگران پاکستان کی بارگاہ میں حاضری تھی، اور اللہ کریم آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ حاجی شاہد اتاری صاحب، آپ نے مدنی دینی کاموں کے حوالے سے ذہن بھی دیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ کام کریں۔ جب مدنی قافلے کا تذکرہ ہوا نا تو اس پر بات ہونے لگی، تو فرمایا کہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہوگا تو کیسے روحانیت نصیب ہوئی ہوگی، ایسے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے ہوں گے، کبھی ایک کیفیت بن جاتی ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے یعنی اس جہت پر میں نے کبھی گفتگو یوں سنی نہیں تھی جس طرح آپ دامت برکاتہم العالیہ نے توجہ فرمایا دیکھیں بندہ مسافر ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اچھا بھلا آدمی ہے، لیکن اب مسجد میں اللہ کے گھر میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، چٹائی پر سو رہا ہے، ایک عاجزی کا، ایک سادگی کا، ایک جو اپنے قیمتی لباس تھے، جو بہت لگژری لائف اسٹائل تھا اپنے حساب سے، اس کو تھوڑا سا رکھ کر آیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ترک دنیا کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اپنے انوار عطا فرماتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جب اس کی طرف لو لگانے کی بندہ کوشش کرتا ہے تو بڑی عنایتیں ملتی ہیں۔ موقع غنیمت جانیے، چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیے، اور 9-10 کے اسٹوڈنٹس جن کے پیپرز ہو چکے ہیں، اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس، آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بن سکتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ۔ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دارالسنہ میں وزٹ کیجئے، قریبی فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، انشاءاللہ یہاں سے مدنی قافلے سفر کر رہے ہوں گے، آپ کا بھی مدنی قافلہ سفر ہوگا انشاءاللہ۔ جب واپس آئیں گے تو اللہ نے چاہا بہت کچھ علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، بہت سارے ذاتی تجربات ہمارے ہو جائیں گے، بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے گا، فوائد اور نتائج بھی ملیں گے۔ خیر، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ سفر کرنے والے تھے، سفروں سے بہت سیکھا کرتے تھے۔ حضور آپ کا آخری سفر بھی ارشاد فرمائے، اور سفر سے بندہ سیکھتا بھی بہت کچھ ہے اور دوسروں کو بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بہت سارے واقعات ہیں سفر کے، اور بڑے انہوں نے تجربات جو ہے وہ اس سے کیے۔ ایک دفعہ ایسے جا رہے تھے، آخری سفر سے پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں، ان کا ایک معمول تھا، ایک دفعہ یہ کہیں جا رہے تھے جنگل میں، تو اچانک جو ہے جنگل ہی ہوتا ہے،
تو وہ ایک جو ہے درندہ وہ آپ کی طرف بڑھنے لگا، آپ نے دیکھا تو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی فوراً جو ہے نا وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا نبی پاک علیہ السلام پر. اور درود پاک اس لیے پڑھا، فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر رحمت نازل فرمائے اس کے سارے کام حل ہو جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اس لیے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا. ادھر درود پاک پڑھا، وہ درندہ جو جان لینے کے در پہ تھا، آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اللہ کریم نے اس کا رخ موڑ دیا اور آپ کو نجات عطا فرمائی درود پاک کی برکت سے. آپ جب آخری سفر تھا، سفر حج، احرام بھی باندھا ہوا ہے آپ نے اور ساتھ میں مریدین بھی ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں. ایک صحرا جسے وہ صحرا ایزاب کہا جاتا ہے، جہاں آپ کا مزار شریف بھی ہے جس کے قریب میں، وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے وہاں مریدوں کو تلقین کی، زہد کی، تقوی کی، اور حضرت ابو العباس احمد مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں جو خلافت کا اعلان بھی فرمایا اور ان کی اتباع اور پیروی کا بھی ارشاد فرمایا. اور پھر آپ نے وہیں جو ہے وہ حزب البحر شریف کا بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا، بھی اس کی بھی آپ نے جو ہے وہ اس کی محافظت کرنی ہے، پڑھنا اس کو، پھر خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ اس کی تلقین کریں. تو پھر آپ نے جو ہے نا وہاں قریب میں کنواں تھا، فرمایا بھئی اس کا پانی لاؤ. تو پانی لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کھارا ہے پانی. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. پانی منگوایا آپ نے، وہ اس کو جو استعمال کرنا تھا وہ کیا، پھر کلی کی کچھ، اور فرمایا اس کو واپس کنویں میں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت دیکھیے. حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو پانی جو آپ نے کلی کی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کھاری کنویں کو میٹھا بھی کر دیا اور اس کنویں کے پانی کے اندر اضافہ بھی ہو گیا، کثیر ہو گیا وہ. اب آپ نے اس وقت میں جو ہے نا وہ 2 رکعت نوافل ادا کیے، اور نوافل کے دوران ہی جب آخری سجدے میں پہنچے، اللہ اکبر، یہی آپ کی زندگی کا آخری سجدہ تھا. اور حالت احرام ہے، حج کا سفر ہے، اور غریب الوطنی بھی ہے، شہر سے اپنے جائے ولادت سے بھی دور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حج یا عمرے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور کیا ایمان افروز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہے، اور یہ کیا ایمان افروز شہادت کا تذکرہ ہے، موت کا تذکرہ ہے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں بھی اپنی راہ میں موت نصیب فرمائے، اور کاش سفر حج ہو، کاش ہم بھی احرام باندھے ہوئے ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، اللہ کریم سعادتیں عطا فرمائے. آپ رحمۃ اللہ تعالی کی منقبت کے چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے رحمت خدا کے گلستان ابو الحسن، چشم کرم حصول غریباں ابو الحسن، چشم کرم حصول غریباں ابو الحسن، کردار صوفیانہ طبیعت میں سادگی، ہم سب تیری ذات پہ نازاں ابو الحسن، حب رسول میں تیرا جذبہ ہے لاجواب، تو ہے جہان عشق کا سلطان ابو الحسن، اللہ نے دیا ہے تجھے تاج علم و فن، صوفی دیشان الحسن، ہم کو بھی اپنا خلقہ اخلاص دیجئے، لب پر طلب ہے داماد ابو الحسن، دستے کرم فریدی
حضور حاصل سے ہوا آپ کا فیضان ابو الحسن چشمے کرم حصول غریبان ابو الحسن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوات السلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن اس خدا بھانتی صورت پہ لاکھوں سلام. غوثِ اعظم امام تقیٰ بنو کا جلوہ میں شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سی کہے گا رضا. مجھ سے خدمت کے خود سے کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا